محمد اکرم پچھلے 30 سال سے کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سال میں جلسے جلوس اور دھرنے رواج کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس سے ان کی کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ دھرنوں سے ہر چیز متاثر ہوتی ہے، خاص طور پہ اپارا مارکیٹ متاثر ہوتی ہے۔ اسلام آباد کوئی کونا نہ متاثر ہو، لیکن اپارا مارکیٹ لازمی متاثر ہوتی ہے۔ کام بند ہونے والی بات ہے، جب کوئی آئے گا نہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ ہم تو یہ گلی میں دکان ہے، زیادہ سے کوئی آئے گا تو پھر یہ نا، جب کوئی دھرنے ہو گئے، رستے بند ہو گئے تو کون آئے گا؟ کاروباری ہی نہیں بلکہ طلبہ بھی آئے دن کے دھرنوں سے پریشان ہیں۔ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ملک سمیر کہتے ہیں کہ طلبہ کے امتحانی شیڈیول تک کئی بار انہی دھرنوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ ایز اے اسٹوڈنٹ سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں آتا ہے کہ آئے دن اگر اس طرح کے ایونٹس ہو تو ہمارے انسٹیٹیوشنز کلوزڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری اسٹڈیز افیکٹ ہوتی ہیں۔ پھر لیٹ اینڈ ٹرمز میں ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ڈیلیز آتے ہیں، ڈیلیز کی وجہ سے ہم اوور آل ایک ہیوج برڈن ہمارے اوپر ایک بہت بڑا برڈن آ جاتا ہے جو اینڈ میں ہمارے لیے افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پروفیشنل افراد بھی بار بار ہونے والے احتجاج سے تنگ ہیں۔ فاروق نوشین ایک اسٹیٹک کنسلٹنٹ ہیں جو اپنے کلائنٹس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ اور سکن کیئر سے متعلق مشورہ دیتی ہیں۔ حکومت کے پاس کافی جگہ موجود ہے، شکر پڑیاں ہیں یا واٹ ایور، جہاں بھی ہے ایک پارک بنا دیں، ایک جگہ بنا دیں ہائیڈ پارک کی طرح، جس میں آپ جس کا دل کر رہا ہے وہ دھرنا دے، جس کا دل کر رہا ہے وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ بولے، لیکن پورے اس کے علاوہ ان مخصوص جگہوں کے علاوہ کسی کو کوئی اجازت نہ ہو کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ تو اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے، اس گورنمنٹ کو ہی لینا چاہیے کہ تاکہ عوام سفر نہ کریں۔ دوسری طرف شہر انتظامیہ ہر احتجاج اور دھرنے کے دوران راستوں کے متبادل پلان جاری تو کرتی ہے، لیکن شہری ان سے بہت مطمئن نظر نہیں آتے۔ اسلام آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج کے جمہوری حق کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن آئے دن کے دھرنوں نے ان کے لیے معمولات زندگی چلانا محال کر دیا ہے۔ یہ تھی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔